السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جو ہم آپ کو کہانی سنانے والے ہیں وہ ایک بہت ہی اچھی اور بہترین کہانی ہے۔ اس کو پورا سنیں، آپ کو بہت پسند آئے گی۔ فرعون اور ملک سبا۔ سورہ نمل میں ملک سبا کا ذکر کیا گیا ہے۔ ان کا نام بلقیس تھا، مگر جس جگہ ان کی حکمرانی تھی اس جگہ کا نام سبا تھا۔ زیادہ تر ملک سبا بولا جاتا ہے۔ یہ چیز میں نے سیکھی ہے وہ میں آپ کو بتانے لگی ہوں۔ ملک سبا کے واقعے سے پہلے فرعون کا واقعہ سورہ نمل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب فرعون کو دعوت دی تو فرعون حوالوں کے چکر میں پڑ گیا، اور جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملک سبا کو دین کی دعوت کا خط لکھا تو وہ سوچ میں پڑ گئی، جبکہ دونوں سورج کے پجاری تھے۔ ملک سبا نے اپنے سارے درباریوں سے بھی صلاح لی تھی۔ ان کا جواب بڑا پست تھا اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ جب ان کا تخت ان کے پہنچنے سے پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچ گیا، انہوں نے کوئی الزام نہیں لگایا کہ تم جادوگر ہو، تم یہ ہو وہ ہو، کیسے تخت منگوایا، کوئی معجزہ کرو، فلاں فلاں۔ وہ ایمان لے آئی تھی، اللہ پہ یقین رکھتے ہوئے۔ جنہوں نے ماننا ہے وہ ضد پر نہیں اترتے، حوالوں میں نہیں الجھتے، وہ بحث میں نہیں پڑتے، وہ سمعنا و اطعنا والے بن جاتے ہیں۔ آج ہمارا کیا رویہ ہے؟ ہم تو گالیاں دینے پہ اتر آتے ہیں اور ایک دوسرے کے اوپر دوزخی ہونے کی دلیل دیتے ہیں۔ یقین کریں، جو سمعنا اطعنا والے بن جاتے ہیں اللہ ان کو راہ بھی دکھاتا ہے اور حق کا راستہ بھی دکھا دیتا ہے۔